اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 ہم دیکھتے ہیں. آیت نمبر 6 اور 7 بیسیکلی کافرین کے بارے میں ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 5 تک مومنین کے احوال تھے. اب آیت نمبر 6 اور 7 میں کافرین کے احوال ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ منافقین کے احوال کا سلسلہ شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ اس کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. اس کی تفسیر آیت نمبر 6 کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ دیا ہے. آپ کا انہیں نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے جسے آپ لائے ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم. سورہ یونس. بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے. اسی طرح معاندین اہل کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145. اگر آپ ان لوگوں کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، یعنی جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھ رکھی ہے اسے سعادت نصیب ہو ہی نہیں سکتی. جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. آپ ان کی وجہ سے غم نہ کریں، ان تک پیغام الہی کو پہنچا دیں. جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے اسے گویا حصہ وافر مل گیا، اور جو قبول کرنے سے اعراض کرے تو آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے. إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. سورہ ہود. اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. علی بن ابو طلحہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد باری تعالی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ تمام لوگ ایمان و ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی اختیار کر لیں. تب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے آپ کو مطلع فرما دیا کہ دولت ایمان سے صرف وہی لوگ بہرہ ہوں گے جو لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں سعادت و کامرانی لکھ دی گئی ہے، اور لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں شقاوت و حرمان نصیبی لکھی گئی ہے وہ گمراہ ہوں گے. آیت نمبر 7 کی تفسیر. ختم کے معنی کیا ہیں؟
سدئی ابو مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ختم اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ قتادہ اس کے آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ابن جریج کے بقول مجاہد نے ختم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے معنی مہر لگانے کے ہیں، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دل پر چڑھتے جاتے ہیں۔ اس کیفیت کا نام طبع اور یہیں ختم یعنی مہر لگانا ہے۔ ابن جرید کہتے ہیں کہ دل اور کان کے لیے محاورے میں ختم مہر کا لفظ میں آتا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ رونا المطففین کا جو لفظ ہے طبع سے کم ہے، اور طبع اقفال دلوں پر تالے لگ جانے سے کم ہے، اور اقفال کی کیفیت سب سے زیادہ شدید ہے، یعنی دلوں پر جب اقفال کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ لفظ دلوں کے بارے میں سخت ترین لفظ ہے، سخت کیفیت ہے۔ اعمش بیان فرماتے ہیں کہ مجاہد نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھا کر دل ہتھیلی کی طرح ہے، یعنی انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ دل جو ہے وہ ایک ہتھیلی کی طرح ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے، اور اپنی چنگلیاں بند کر کے دکھائی اور فرمایا اس طرح، یعنی انہوں نے ہتھیلی دکھائی اور پھر انہوں نے اپنی چنگلی جو تھی اس کو بند کر کے دکھایا کہ اس طرح، یعنی ایک انگلی بند ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس طرح تمام انگلیاں بند کر کے دکھائیں، پھر فرمایا کہ اس طرح جب سارا دل سمٹ جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی دل اس طرح سمٹ جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک اسی حالت کا نام الرین ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے کافروں کے کفر کی سزا کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بھی ذکر کی جس میں اللہ تعالیٰ کے دلوں کے الٹنے پلٹنے کا ذکر ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین ثم آمین۔ انہوں نے حدیث حذیفہ کو بھی ذکر کیا ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء ولا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا۔ دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جاتا ہے کہ جس طرح چٹائی تنکے تنکے ہو، جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا کہ جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی فتنہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یا تو پھر دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائیں گے کہ وہ نیکی کو بھی نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن جریر بیان فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، بخشش مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرے تو اس سے دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا ہے حتیٰ کہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ حالت رین ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ اسے امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ غشاوۃ کا اعراب اور معنی، جو آیت میں غشاوۃ کا لفظ آیا تھا اس کے معنی وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پر وقف ہے،
وعلی ابصارہم غشاوۃ جملہ تامہ ہے، کیونکہ مہر تو دل پر اور کان پر ہوتی ہے اور پردہ آنکھ پر پڑتا ہے، جیسا کہ سدئی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول کو نقل کیا ہے کہ منافق نہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ منافقین، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 4 آیات میں مومنوں کی صفات کا ذکر ہے، 2 میں کافروں کا ذکر ہے، اور اب ان منافقوں کا حال بیان کرنا شروع کیا ہے جو ظاہر تو ایمان کو کرتے ہیں مگر باطن میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کا معاملہ چونکہ بہت سے لوگوں کے لیے مشتبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ برات، سورہ منافقین بھی انہی کے بارے میں نازل کی گئی، اور سورہ نور اور دیگر کئی صورتوں میں بھی ان کے حالات کا ذکر کیا تاکہ ان سے اور ان کے حالات سے اجتناب کیا جا سکے۔ جی الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر دیکھی، اس میں کافرین کے احوال تھے۔ اگلی آنے والی آیات میں منافقین کے احوال شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی پڑھیں گے، انہیں بھی دیکھیں گے، اس میں سیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی باتیں جو ہیں انہیں ہم سمجھ سکیں اور ہم ان پر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔